مرنے کے بعد اس کے مزے شروع ہوتے ہیں. شاعر کہتا کون کہتا ہے مومن مر گیا, قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. اور ایک عاشق رسول تو یہاں تک کہتا ہے میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو, ارے مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں. ابھی ایک عالم دین کا انتقال ہوا پاکستان میں پرسوں, اور کل ان کا جنازہ ہوا. یار پوری دنیا ہلی پڑی ہے, اور نبی کی حدیث ہے ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے. تو اس عالم کی موت نے دکھا دیا پورا اس وقت عالم غم زدہ ہے, اور لاکھوں کا مجمع ان کے جنازہ میں ہے. بڑے بڑے علماء رو رہے ہیں, اشک بہا رہے ہیں ان کے جانے پر. اللہ اللہ یار کیسا جانا ہے کہ دنیا کو رلا کے چلا گیا. لوگوں لیکن دنیا میں جب تک وہ رہا تو ناموس رسالت کے خاطر ہمیشہ زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑتا رہا. نام ہے علامہ خادم حسین رضوی, انتقال کر گئے اچانک. سمجھ رہے ہیں آپ, ناموس رسالت کے لیے لڑتا رہا. اللہ اللہ, ناموس رسالت کے لیے لڑتا رہا. لوگوں ذرا غور کرو یار, زندگی ایسی گزارو, دنیا سے جاؤ تو زمانہ کہ محمد کا وفادار گیا ہے, نیک گیا ہے, تو پھر نہ تمہاری موت تمہارا انعام لے کے آئے گی. مومن کے لیے سب سے بڑا انعام اس کی موت ہے, اور گناہگار کے لیے سب سے بڑی آفت اس کی موت ہے. اتنا فرق ہے مومن اور گنہگار میں. مومن کے لیے سب سے بڑا تحفہ اس کی موت ہے, اس لیے کہ موت مومن کے پردے ہٹا دیتی ہے. آج جو دنیا میں پردے ہیں, جب مومن کے لیے موت آئے گی تو پردے ہٹائے گی, اور جب پردہ ہٹتا ہے تو جلوہ نظر آتا ہے. تمہارا سوال ہوگا مولانا جب موت پردہ ہٹاتی ہے تو جلوہ کون سا دکھاتی ہے؟ تو سنو سنو, موت نے پردہ ہٹایا تو قبر میں گیا, جلوہ مصطفیٰ نظر آیا. بلکہ ایک بات اور سن لو, مرنے کی رات جو دو جلوے دکھتے ہیں. کتنے جلوے نظر آتے ہیں؟ دو جلوے. جب انسان کا انتقال ہوتا تو نیک انسان کی روح کو نور کی قندیل میں رکھ کے فرشتے رب کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں. نور کی قندیل میں رکھ کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تیرا نمازی بندہ آیا, مولا تیرا قاری بندہ آیا, مولا تیرا سچا بندہ آیا, مولا تیرا اچھا بندہ آیا, مولا تیرے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والا تیرا بندہ آیا. اس کی روح کو لے کے آئے فرشتے, ذرا فرماتا آنے دو, آج میرا جلوہ نظر آنے دو. مومن کو مرنے کے بعد سب سے پہلے رب کے جلوے نظر آتے ہیں, اپنے رب کا دیدار ہوتا. میاں رب کا دیدار ہونا بہت بڑی بات ہے. رب کا دیدار ہو گیا, پھر جب اس کو رکھ دیا جاتا اس کی روح کو مرنے کے بعد, پھر فرشتے عرض کرتے مولا کہاں رکھ دیں اس کی روح کو؟ تو قرآن میں ایک ہے مقام علیین, کبھی علیین میں رکھ دیا جاتا نیک کی روح کو. اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت میں جو سبز پرندے ہیں ان کے پیٹوں میں رکھ دیا جاتا ہے نیک کی روح کو. آب زمزم کے کنویں کے قریب رکھ دیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں, اچھی جگہوں پر رکھا جاتا ہے نیک کی روح کو. اور جب گناہگار ہوتا ہے تو سنو سنو, گناہگار کی روح کو مقام سجین میں رکھا جاتا ہے, جو جہنم کی جگہ, جہنم کے جو ہے ایک خطوں میں سے ایک خطہ, جہنم کی جگہوں میں سے ایک جگہ, بڑی خطرناک جگہ, مقام سجین میں رکھا جاتا. روح پہ بھی عذاب ہوتا ہے, تکلیف میں رہتا ہے, اور مرنے کے بعد اس کی زندگی اندھیروں میں چلی جاتی ہے. زندگی اندھیروں میں چلی جاتی ہے, روح کو قید کر دیا جاتا. اور نیک لوگوں کی تو روحیں بھی آزاد ہوتی ہیں. ہاں, اور پھر جب قبر میں جائے گا, لوگوں نے دفن کر دیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, یہ کہہ کے سب آخری سلام پیش کر کے واپس آ رہے ہیں. مدینے والے آقا اس کی قبر میں تشریف لا رہے ہیں.
بیٹا بھی بے وفائی کر کے جا رہا ہے، باپ بھی بے وفائی کر کے جا رہا، جن دوستوں کے لیے تم نے نمازیں چھوڑی تھی وہ بھی جا رہا۔ یار کبھی کبھی دنیا کے لیے اللہ کو چھوڑ دیتا آدمی، دوستوں کے لیے اللہ کو چھوڑا نا، اولاد کے لیے اللہ کو چھوڑا، کمانے میں لگا، نمازیں چھوڑ دیا۔ جن اولاد کے لیے، جن دوستوں کے لیے، جس دنیا کے لیے اللہ کو چھوڑ دیا تھا، آج اسی دنیا نے سب کو اللہ پہ چھوڑ دیا۔ جملہ دوبارہ سمجھیں، جس نے اللہ کو چھوڑا تھا دنیا کے لیے، آج ساری دنیا نے اللہ پہ چھوڑ دیا۔ لو بھائی مٹی دی بھائی، اللہ مالک ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تو نے جس دنیا کے لیے اللہ کو چھوڑا، آج یہ سب اللہ پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یار اللہ کوئی نہ پکڑ لے؟ جب اللہ پہ سب کو چھوڑنا ہے تو اللہ کو ہی پکڑ لے، اور محشر میں کہہ دینا مولا میں نے تو تیرے خاطر سب کو چھوڑ دیا تھا، تجھی کو پکڑا تھا۔ جب قبر میں جاتا ہے تو پھر مدینے والے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، اور پھر آپ فرشتے جب سوال کر رہے ہوتے تو نبی کا جلوہ نظر آتا ہے، اور جب نبی کا جلوہ نظر آتا ہے نا تو مصطفیٰ مسکرا کے کہتے ہیں فرشتوں آج اس سے نہ پوچھو، آج مجھ سے پوچھو یہ کون ہے۔ ہائے ہائے، لوگوں ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤ، نیکیوں کے ساتھ دنیا سے جاؤ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حقیقت تو یہ ہے اگر نیکیوں کے ساتھ گئے، ایمان کے ساتھ گئے تو مرنے کے بعد بھی نہیں مرتے۔ اصل زندگی تو پھر مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، پاور بڑھ جاتی ہے، پاور بڑھ جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے کہ قبر کے اندر ہونا تو حدیث شریف میں 40 قدم دور کی آہٹ سن لیتے ہو۔ آج تمہیں کمرے میں بند کر دیا جائے، کوئی روڈ پہ ہلکے ہلکے گزر کے جا رہا تمہیں نہیں پتا، لیکن قبر کے اندر منو مٹی کے نیچے دبا دیا گیا اور 40 قدم دور سے کوئی جا رہا ہے تو حدیث شریف میں قدموں کی آہٹ سنتا ہے، پاور بڑھ گئی۔ اللہ ایک بزرگ سے کسی شخص نے کہا حضور یہ بتائیے کہ اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا ولی۔ بڑے کل آنا بتائیں گے۔ جب وہ کل آیا تو انتقال کر گئے، کل آیا انتقال کر گئے، دفن ہو گیا۔ لوگوں سے کہا بھائی وہ فلاں صاحب کہاں؟ بولے انتقال کر کے دفن بھی ہو گئے۔ بولے قبر کہاں؟ قبر پہ گیا اور قبر پہ جا کے بولا میاں کل تو آپ نے ہم سے کہا تھا کہ کل آئیے بتائیں گے ولی کون ہوتا، آپ تو قبر میں چلے گئے، وعدہ خلافی کر گئے۔ اللہ والا تو اللہ والا ہوتا، قبر پھٹی، پیر اوپر نکل گیا، پیر نکال کے دکھا دیا یہ اللہ کا ولی ہوتا۔ دیکھ 800 سال ہو گئے ان کی قبر کو، آج بھی پیر اوپر ہی نکلا ہوا ہے۔ ہاں 800 سال زندہ ہے اللہ والے۔ میرا نبی اپنی قبر میں اپنے روزے میں زندہ ہے۔